ایک دور دراز کی سرزمین تھی جہاں ایک خوبصورت بادشاہت واقع تھی۔ اس بادشاہت کا نام روشن پور تھا۔ روشن پور ایک ایسی جگہ تھی جہاں ہر طرف سبز راز، بلند پہاڑ اور شفاف ندیاں بہتی تھیں۔ یہاں کے لوگ خوشحال اور پرامن تھے اور ان کی زندگیاں سکون سے گزر رہی تھیں۔ اس بادشاہت کے بادشاہ کا نام شاہ روشن تھا، جو نہایت عادل اور رحم دل حکمران تھا۔ شاہ روشن کی ایک بیٹی تھی جس کا نام شہزادی روشنی تھا۔ شہزادی روشنی نہایت حسین اور ذہین تھی۔ اس کی آنکھیں چاند کی مانند چمکتی تھیں اور اس کے بال رات کے اندھیرے کی طرح گہرے سیاہ تھے۔ شہزادی روشنی کو فطرت سے گہرا لگاؤ تھا۔ وہ اکثر بادشاہت کے قریب واقع جنگل میں جاتی تھی، جہاں وہ پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی، پھولوں کی خوشبو محسوس کرتی اور درختوں کے سائے میں بیٹھ کر کتابیں پڑھتی تھی۔ اس جنگل میں ایک پراسرار جھیل بھی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ جھیل جادوئی ہے۔ شہزادی روشنی کو اس جھیل سے بہت دلچسپی تھی اور وہ اکثر وہاں جا کر پانی کے شفاف سطح پر اپنا عکس دیکھتی تھی۔ ایک دن جب شہزادی روشنی جھیل کے کنارے بیٹھی تھی، اس نے اچانک پانی میں ایک عجیب سی حرکت محسوس کی۔ پانی کی سطح پر ہلکی لہریں اٹھنے لگیں اور ایک روشنی سی چمکی۔ پھر ایک دم سے پانی سے ایک خوبصورت شہزادہ نمودار ہوا۔ شہزادہ نہایت حسین تھا۔ اس کے بال سنہرے تھے اور اس کی آنکھیں نیلو کے سمندر کی مانند تھیں۔ شہزادی روشنی حیران رہ گئی اور اس نے پوچھا، تم کون ہو اور تم یہاں کیسے آئے ہو؟ شہزادہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، میں شہزادہ جاوید ہوں اور میں ایک دور دراز کی بادشاہت سے تعلق رکھتا ہوں۔ میری بادشاہت کا نام چاند نگر ہے۔ یہ جھیل دراصل ایک جادوئی راستہ ہے جو ہمارے دونوں بادشاہوں کو جوڑتی ہے۔ میں نے تمہیں کئی بار یہاں آتے دیکھا اور تمہاری خوبصورتی اور ذہانت نے مجھے متاثر کیا ہے۔ شہزادی روشنی کو شہزادہ جاوید کی باتوں پر یقین نہیں آیا، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوئی۔ دونوں نے گھنٹوں بات کی اور انہیں احساس ہوا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں۔ شہزادہ جاوید نے شہزادی روشنی کو بتایا کہ وہ اپنی بادشاہت میں واپس جانے پر مجبور ہے، لیکن وہ اس سے دوبارہ ملنے کا وعدہ کرے گا۔ کچھ دنوں بعد شہزادی روشنی دوبارہ جھیل کے کنارے گئی، لیکن اس بار شہزادہ جاوید نہیں آیا۔ وہ بہت پریشان ہوئی اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادہ جاوید کو تلاش کرے گی۔ اس نے اپنے باپ شاہ روشن سے اجازت مانگی کہ وہ چاند نگر کی بادشاہت کا سفر کرے۔ شاہ روشن نے ابتدا میں انکار کیا، لیکن جب اس نے اپنی بیٹی کی عزم کو دیکھا تو اس نے اجازت دے دی۔ شہزادی روشنی نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے ایک گھوڑا خریدا اور اپنے ساتھ کچھ ضروری سامان لے لیا۔ راستے میں اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک دن جب وہ ایک گہرے جنگل سے گزر رہی تھی تو اسے ایک بڑا اور خطرناک ڈریگن نظر آیا۔ ڈریگن نے اس پر حملہ کر دیا، لیکن شہزادی روشنی نے اپنی ہوشیاری سے ڈریگن کو شکست دے دی۔ اس نے ڈریگن کو ایک جادوئی تلوار سے مارا جو اسے جنگل کے ایک بزرگ نے دی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد شہزادی روشنی چاند نگر کی سرحدوں تک پہنچ گئی۔ ایک بادشاہت نہایت خوبصورت تھی، لیکن اس پر ایک عجیب سی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ شہزادی نے شہر کے لوگوں سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ شہزادہ جاوید کو ایک بدروح نے قید کر لیا ہے اور وہ ایک پراسرار قلعے میں بند ہے۔ شہزادی روشنی نے فیصلہ کیا کہ وہ شہزادہ جاوید کو بچائے گی۔ وہ قلعے کے طرف روانہ ہوئی اور راستے میں سے کئی رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آخرکار وہ قلعے کے دروازے تک پہنچ گئی۔ قلعے کے اندر اس نے شہزادہ جاوید کو دیکھا جو ایک جادوئی قید میں بند تھا۔
شہزادی روشنی نے اپنی ہمت اور ذہانت سے بدرو کو شکست دے دی اور شہزادہ جاوید کو آزاد کروایا۔ شہزادہ جاوید نے شہزادی روشنی کا شکریہ ادا کیا اور دونوں نے ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کیا۔ وہ دونوں چاند نگر واپس آئے جہاں ان کی شادی ہوئی۔ دونوں بادشاہتوں روشن پور اور چاند نگر کے لوگ خوشی سے جشن منانے لگے۔ شہزادی روشنی اور شہزادہ جاوید نے مل کر دونوں بادشاہتوں کو مزید خوشحال اور پرامن بنا دیا اور پھر وہ دونوں ہمیشہ کے لیے خوشی سے رہنے لگے۔ یہ کہانی محبت اور جذبے کی ہے جو ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر ہم اپنے مقصد کے لیے پرعزم ہوں تو کوئی بھی مشکل ہمیں روک نہیں سکتی۔ شہزادی روشنی اور شہزادہ جاوید کی یہ کہانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔